آج کی سٹوری کا نام ہے انوکھا انتقام۔ منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ چودھری فرزند علی کی لاش کو دو متوازی حصوں میں تقسیم کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی شادی خانہ آبادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے گھر کے 3 خانے پہلے ہی آباد کر چکا تھا، اب چوتھے خانے کو آباد کرنے جا رہا تھا۔ یہ اس کی چوتھی شادی تھی، مگر چوتھا خانہ آباد ہونے سے بیشتر ہی وہ برباد ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ میں نے پولیس کی نوکری کے دوران میں بڑے بڑے ہیبت ناک مناظر دیکھے تھے، لرزہ طاری کر دینے والے بہت سے واقعات کا میں شاہد تھا، مگر چودھری فرزند علی کی لاش کے منظر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات دن خطرناک مجرموں سے آنکھ میں چولی کھیلتے ہوئے لہٰذا سخت دل ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 2-4 برس کا قصہ نہیں تھا، بلکہ سال ہر سال سے یہ میرا معمول رہا تھا، لیکن آج میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی اس سے مجھے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مین روڈ سے چودھری فرزند علی کی حویلی کی طرف جانے والی سڑک حال ہی میں بنی تھی۔ دراصل یہ پختہ اینٹوں کا راستہ تھا۔ مین روڈ سے حویلی تک فاصلہ کم و بیش 1 فرلانگ ہوگا۔ لاش کے دونوں متوازی حصوں کو مین روڈ پر عین اس مقام پر لمبائی کے رخ بچھایا گیا تھا جہاں سے حویلی کی جانب جانے والے راستے کا آغاز ہوتا تھا۔ 2 متوازی حصے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑے گئے تھے کہ وہ ایک شتیر کی صورت اختیار کر گئے تھے، یعنی لاش کا بایاں پاؤں پختہ راستے کو چھو رہا تھا۔ اس حصے کی کھوپڑی مین روڈ کے وسط تک چلی گئی تھی۔ یہاں سے لاش کا دوسرا حصہ شروع ہوتا تھا۔ دایاں پاؤں کھوپڑی کے بائیں حصے کے ساتھ ملا ہوا تھا اور کھوپڑی کا دایاں حصہ سڑک کی دوسری جانب چلا گیا تھا۔ سڑک کے اس طرف کماد کے لہلہاتے کھیت تھے۔ کسی زندہ انسان کو یوں اتنی صفائی کے ساتھ ایک جیسے حصوں میں کاٹ ڈالنا کہ دونوں میں سر منہ فرق دکھائی نہ دے ناممکنات میں سے تھا۔ جان ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے، اور جب جان پر بن آئے تو انسان خود حفاظتی میں ہاتھ پاؤں ضرور چلاتا ہے۔ جیتے جی آسانی سے خود کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا، بلکہ اپنی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ تو چودھری فرزند علی تھا جس کا رعب و دبدبہ آس پاس کے کئی گاؤں تک مشہور تھا، مگر اس وقت ایک کیچوے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ تو ایک مکوڑے سے بھی زیادہ حقیر نظر آ رہا تھا جو 2 حصوں میں بٹ کر بھی حرکت کے قابل رہتا ہے۔ کوئی بڑا جیدار شخص تھا جس نے جابر اور مطلق العنان چودھری پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ بڑا دل گردے والا کام تھا۔ لاش کو پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چودھری کے ساتھ جو بھی کارروائی کی گئی تھی وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد کی گئی تھی۔ منقسم لاش کوئی نہایت ہی پراسرار کہانی سنا رہی تھی۔ بعد میں میرے اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چودھری فرزند علی کی لاش کا حشر جس برے طریقے سے خراب کیا گیا تھا وہ کسی عام قاتل کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاش کی بے حرمتی سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل انتہائی سفاک اور شکی القلب تھا۔ ایک بات حتمی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اپنے دل میں چودھری کے لیے نفرت کا ایک طوفان رکھتا تھا۔ میں اس وقت اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی۔ میں جلدی تیار ہو کر تھانے پہنچا تو شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI نے بتایا، ملک صاحب بڑی سنگین واردات ہو گئی ہے۔ جو کانسٹیبل مجھے اطلاع دینے گیا تھا اس کی زبانی مجھے کافی کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میں سب انسپیکٹر خادم حسین اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ لاش کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ چودھری فرزند علی کے اہل خانہ پیش تھے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی سب کو پیچھے ہٹا دیا اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مقتول چودھری نے موسم کی مناسبت سے کلف لگا چکن کا کرتا پہن رکھا تھا۔ کرتے کے نیچے ریشمی تہ بند تھا۔ اس کی عمر 60 سے تجاوز کر چکی تھی یا کرنے ہی والی تھی۔ عمر کو چھپانے کے لیے سر کے بالوں اور مونچھوں میں خضاب کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں سونے چاندی کی انگشتریوں سے بھری ہوئی تھیں جن میں بیش قیمت نگینے جگمگا رہے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں ایک یاقوت تھا جو ایک بھاری طلائی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا۔ مذکورہ یاقوت کسی بھی طرح 20 کیرات سے کم کا نہیں تھا۔ چودھری کا لباس بھی اس کے جسم کے ساتھ ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ کرتے کے نیچے ایک سفید شلوکا جھانک رہا تھا جس کی دائیں زیریں جیب خاصی پھولی ہوئی تھی۔ میری تلاشی پر اس میں سے بڑی نوٹوں کی صورت میں ایک بھاری رقم برآمد ہوئی۔ یہ بات تعجب خیز تھی کہ قاتل نے کوئی بھی قیمتی چیز اڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی تھی کہ وہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا، بلکہ اس کا یہ کارنامہ سراسر کے انتقامی کارروائی تھی۔ شلوکے کی بائیں جانب جیب میں سے ایک طے شدہ پرچہ بھی برآمد ہوا جس پر ایک عجیب و غریب نسخہ تحریر تھا۔ وہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، بہرحال وہ پرچہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ منقسم کھوپڑی کے بائیں حصے میں کان سے تھوڑا اوپر مجھے ایک چوٹ کا نشان بھی دکھائی دیا۔ ضرب کسی آہنی چیز سے لگائی گئی تھی۔ چوٹ کی جگہ پر ایک گومڑ سا بن گیا تھا، تاہم وہاں سے خون وغیرہ نہیں نکلا تھا۔ غالباً چودھری کو 2 پیس کرنے سے پہلے اسے چوٹ کے ذریعے دنیا مافیا سے بے خبر کیا گیا تھا۔ بالفاظ دیگر موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری نے قیمتی میکشن جوتے پہن رکھے تھے مگر اس کا دایاں پاؤں ننگا تھا، صرف بائیں پاؤں میں جوتا موجود تھا۔ اس بات سے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے سوچا شاید لاش کو یہاں پہنچانے میں کہیں گر گرا گیا ہوگا۔ یہ کوئی اتنی اہم بات بھی نہیں تھی۔
میں نے چند معتبر افراد کی موجودگی میں مشیر نامہ یعنی وقوع کا نقشہ تیار کیا اور چودھری فرزند علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا۔ چودھری کا 14 سال بیٹا طارق محمود پوسٹ مارٹم کے حق میں نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، ہم پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ابا جی کے ساتھ پہلے کیا کام ہوئی ہے، اب کون سی کسر باقی ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں ضابطے کی کارروائی تو ہر صورت میں کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں نے سارے ضابطے دیکھ رکھے ہیں پولیس والوں کے۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کریں تھانے دار صاحب۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں چودھری زادے کو اس انداز گفتگو پر اس کا مزاج درست کر دیتا، مگر میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے بیٹا، میں تمہارے باپ کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے جھوٹی تسلیوں کی۔ وہ بچھڑ کر بولا، میرے بازو میں بہت طاقت ہے، اب وہ حرامزادہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ ایک خوش لباس ادھیڑ عمر شخص نے آگے بڑھ کر طارق کو بازو سے تھام لیا۔ زیادہ جذباتی نہ ہو پتر، ملک خورانو اپنا کام کرنے دے۔ چاچا چھڑ دے مینوں، میں ابا جی دی لاش نہیں جانے دوں گا۔ مجھے پتا ہے اسپتال والے مردے کو کس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اب اور کیا چیر پھاڑ کریں گے وہ؟ ادھیڑ عمر شخص نے چودھری کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، پولیس اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی طارق کو سمجھانا شروع کر دیا۔ بہرحال لاش کو اسپتال روانہ کرنے کے بعد میں نے موقع پر موجود کچھ لوگوں کے بیانات نوٹ کرنا شروع کیے۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جس نے سب سے پہلے لاش کو دیکھا تھا۔ میرے استفسار پر اسی خوش پاش ادھیڑ عمر شخص نے بتایا جسے طارق چاچا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام خدا بخش تھا اور وہ مقتول کا دور پار کا ایک رشتہ دار تھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، فیقہ ابھی گھر گیا ہے، اس نے ہمیں اس حادثے کی اطلاع دی تھی۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ خادم حسین نے پوچھا۔ چاچا خدا بخش نے کہا، لو بادشاہ، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، فیقے کو گھر سے بلا لاتے ہیں۔ پھر اس نے ایک نوعمر لڑکے کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر کہا، اوے کاکا، نس کے جا، اپنے ابے کو کہہ فوراً حویلی میں آ جائے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، ملک صاحب، آپ بھی حویلی چلیں، باقی کی کارروائی وہیں چل کر کریں گے۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو وقوع پر چھوڑا اور خود خادم حسین کے ساتھ حویلی کا رخ کیا۔ حویلی میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہمیں بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ اندرونی کمروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں رفیق اور فیقہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ لگ بھگ 27-28 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ وہ گاؤں کا موچی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی تھا اور منہ اندھیرے ہی اپنے مویشیوں کے چارے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا۔ آج جب وہ بڑی سڑک پر پہنچا تو اسے وہاں کوئی چیز پڑی دکھائی دی۔ رات خاصی تیز آندھی بھی آئی تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی درخت وغیرہ گر گیا ہے، مگر قریب پہنچ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ وحشت زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے واپس پلٹا اور لاش چیختا ہوا گاؤں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لاش چودھری فرزند علی کی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم عموماً کتنے بجے گھر سے نکلتے ہو؟ اذانوں کے فوراً بعد جناب۔ اس کی آواز میں خوف کی جھلک تھی۔ خادم حسین نے سخت لہجے میں کہا، اوے بندے دے پتر، اذان کے بعد تو لوگ سیدھے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں جی۔ میں نے پوچھا، تم جب سڑک پر پہنچے تو کیا دیکھا تم نے وہاں؟ کچھ نہ پوچھے جناب، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے ایک جھجری لیتے ہوئے بتایا، چودھری صاحب بڑی بری حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ میں تو انہیں دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس بھاگ آیا تھا۔ تو تم نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ چودھری صاحب ہیں؟ میں نے اسے گھورا۔ اس وقت تو اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ڈرے لہجے میں کہا، یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا جی کہ وہ لاش چودھری صاحب کی تھی۔ اس وقت تو مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میں کس طرح واپس پہنچا تھا۔ تم نے لاش کے نزدیک کوئی غیر معمولی حرکت نوٹ نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ تم نے لاش کے آس پاس کسی کو دیکھا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ فیقے موچی کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا، گویا اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ایک تو ضمنی سوالات کے بعد اسے جانے دیا۔ تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے حویلی بھرتی جا رہی تھی۔ ان میں اونچے شملوں والے کچھ افراد بھی شامل تھے جو یقیناً چودھری فرزند علی کے عزیز و اقارب تھے۔ مقتول چودھری کی بیواؤں سے بھی ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا، مگر فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم مجھے فوری طور پر جو بھی معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ یہ تھا، چودھری فرزند علی کل صبح لائل پور جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ وہ لائل پور کے ایک زمیندار رائے بشیر احمد کھرل سے ملنے جا رہا تھا۔ اسے شام کو واپس آ جانا تھا مگر نہیں آیا۔ پھر دوسری صبح سڑک پر اس کی کٹی ہوئی لاش ملی۔ میں جانتا تھا کہ چودھری ٹائپ کے لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ حاشیہ بردار بھی چلتے ہیں، جسے چودھری کے رعب اور شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے طارق محمود سے دریافت کیا، کیا چودھری صاحب کل صبح گھر سے اکیلے نکلے تھے؟ وہ اب خاصی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ اکیلے نہیں گئے تھے، شوکا گجر بھی ان کے ساتھ تھا۔ شوکے گجر کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا سیدھا نام شوکت علی تھا اور اس کا شمار چودھری فرزند علی کے خاص آدمیوں میں ہوتا تھا۔
میری اطلاعات کے مطابق شوکا گجر اور بوٹا آرائیں چودھری کے دو بازو تھے اور انہیں ہر قسم کے جائز اور ناجائز کاموں میں چودھری کی پشتناہی حاصل تھی۔ مجھے شیوپورہ کے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ پہلی ملاقات میں چودھری فرزند علی کے بارے میں میری رائے خراب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے روب میں لینے کے لیے چودراہٹ کا استعمال کیا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، شوکا گجر کہاں ہے؟ اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، طارق نے بتایا۔ وہ گھر بھی نہیں پہنچا۔ مجھے چودھری صاحب کی ساری بیویوں کے بیان بھی لینے ہیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں شام پھر آؤں گا، اس دوران میں اگر شوکا گجر آ جائے تو اسے تھانے بھیج دیں۔ چودھری فرزند علی کے ظلم و ستم کی داستانیں اور عیاشیوں کے قصے مجھ سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ مجھے اس تھانے میں آتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ 2 سال قبل انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر چودھری نے گاؤں کے ایک گھر میں آگ لگوا دی تھی۔ گھر کے مکینوں کو اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکے تھے اور اندر ہی جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس گھر کے ایک فرد نے چودھری فرزند علی کی جوان سال بیٹی خالدہ پروین کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں حویلی سے نکلنے سے پہلے طارق کو ایک طرف تنہائی میں لے گیا اور پوچھا، چودھری صاحب کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ دیکھیں ملک صاحب، انسان کے دوست دشمن تو ہوتے ہی ہیں، وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، پر ایسا کوئی دشمن نہیں تھا جو اتنی جرأت کرتا۔ میں نے سنا ہے بوٹا آرائیں آج کل چودھری صاحب سے ناراض رہنے لگا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، چودھری صاحب کی چوتھی شادی۔ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جذب ہو کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، بوٹا ابا جی کا بہت وفادار ہے جی، ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ طارق جسے چھوٹی موٹی بات سے تعبیر کر رہا تھا، وہ میرے نزدیک اتنی بڑی بات تھی کہ بوٹا چودھری فرزند علی کا قتل کر سکتا تھا۔ میری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مقتول چودھری جس 16 سالہ لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا وہ بوٹا کی چچزاد تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ بوٹا اسے پسند کرتا تھا۔ لڑکی کا نام یاسمین تھا۔ یاسمین کا باپ فتح محمد ایک غریب مزارہ تھا۔ یاسمین کے والدین اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ بوٹا ان کی فرزندی میں آنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر چودھری فرزند علی کے سامنے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ چودھری کی مخالفت مول لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے طارق کو مزید کریدتے ہوئے پوچھا، بوٹا حویلی میں کہیں نظر نہیں آیا؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں نے بوٹا کو کل سے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ابا جی نے اسے کسی خاص کام سے کہیں بھیجا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ایک لمحے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کہیں بوٹا بھی کل چودھری صاحب کے ساتھ ہی لائل پور تو نہیں چلا گیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں دوبارہ آؤں گا، اس دوران میں اگر کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتانا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم حویلی سے نکلے تو سب انسپیکٹر خادم حسین نے کہا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ذرا بوٹے کو بھی دیکھ لیں۔ میں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے وہ بھی گھر میں مل جائے، اگر نہ ملا تو اس کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا۔ اس کا اچانک منظر سے غائب ہو جانا تشویشناک ہے۔ بوٹے آرائیں کا گھر حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دروازہ ایک ضعیف العمر شخص نے کھولا۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بوٹا کہاں ہے؟ بوٹا کیوں، خیریت تو ہے؟ اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کی، بوٹا تو گھر پر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ خادم حسین نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو پکڑ لیا، پھر بولا، ملک صاحب یہ بوڑھا ایسے نہیں مانے گا، آؤ اندر چلتے ہیں۔ آپ زبردستی کیوں گھر میں گھس رہے ہیں؟ بوڑھا منمنایا، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ بوٹے پتر کو کس لیے تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے چودھری صاحب کا قتل کیا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، وہ قانون سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ تیز آواز میں بولا، بوٹا تو 2 دن سے گاؤں میں نہیں ہے۔ پھر سچ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جھانک کر گلی میں دائیں بائیں دیکھا، پھر راستہ چھوڑتے ہوئے بولا، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہو چکی ہے کہ آج صبح چودھری فرزند علی کی لاش ملی ہے، انہیں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ میں نے بھی ان کی لاش دیکھی ہے، پر کیا؟ خادم حسین نے ڈانٹ کر کہا، چاچا سیدھی طرح سب کچھ سچ سچ بتا دے ورنہ ہمیں سختی کرنا پڑے گی، ہم تجھے تھانے میں بند کر دیں گے۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا کہ بوٹا 2 روز سے گاؤں میں نہیں ہے، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ بولا، میں اس کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتا، وہ مداخلت کو پسند بھی نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ خود کوئی بات مجھے بتا دے تو بتا دے ورنہ میری کیا مجال کیسے پوچھ سکوں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو تمہیں کچھ پتا نہیں 2 روز سے کہاں غائب ہے؟ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے۔ بوڑھے نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا، اس نے مجھے یہی بتایا تھا، کہہ رہا تھا چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، واپسی میں چند دن لگ جائیں گے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ اس نے اپنی روانگی کی اطلاع مجھے دینا کیوں ضروری سمجھا، مگر مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے اچانک سوال کیا، یہ یاسمین کا کیا چکر ہے چاچا؟ سنا ہے چودھری صاحب کی سے شادی ہونے والی تھی؟ جی، اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب مالک ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، وہ جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں آدمی مزید کچھ نہیں کر سکتا، زندگی بھر کے کیے کو بھگتنا پڑتا ہے۔
اللہ کی مرضی ہے جی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی، پھر وہ ایک آہ بھر کر بولا، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے چاچا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جیسے بوٹے نے بہت کچھ کر دکھایا ہے۔ شاید وہ میری بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، الجھن امیز نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے مزید کہا، اور آپ اسے بھی اپنے کیے کو بھگتنا ہے، ہم بہت جلد اسے گرفتار کر لیں گے۔ بہت منمانی کر لی ہے اس نے چودھری صاحب کے بلبوتے پر، سارا حساب برابر ہو جائے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بوڑھے کا انداز خوشامدانہ تھا۔ میرا بیٹا چودھری صاحب کا قتل نہیں کر سکتا، وہ تو ان کا دایاں بازو تھا، بھلا بازو بھی کبھی اپنے وجود پر وار کر سکتا ہے؟ یہ محبت بڑی عجیب و غریب شے ہے چاچا، آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں نے رولر کو ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، محبت کی آگ میں انسان خود تو جلتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ بوٹے کے باپ نے کہا، تھانے دار صاحب، بوٹا یاسمین کو صرف پسند کرتا تھا، وہ اس کی خاطر اتنا سنگین قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ چند روز قبل یاسمین کے معاملے پر بوٹا اور مقتول چودھری کے درمیان تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا جو جا کر نشانے پر لگا۔ وہ بولا، تلخ کلامی کیا ہونا تھی جی، وہ تو چودھری صاحب نے اسے اونچ نیچ سمجھائی تھی اور بات بوٹے کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے بعد تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ واقعی سب ٹھیک ہو گیا تھا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بوٹے نے سارا معاملہ فٹ کر دیا۔ پتہ نہیں جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سب پتہ چل جائے گا، ذرا بوٹے کا سراغ ملنے دو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں شام پھر آؤں گا، کہیں آنا جانا نہیں، گاؤں میں ہی رہنا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا جناب، جو حکم سرکار کا۔ ہم بوٹے کی گلی سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک مبہوت الحواس بوڑھا اچانک مجھ سے لپٹ گیا۔ بدبو کا ایک بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا، میں نے پورے زور سے اسے دھکا دے کر خود سے جدا کیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گرا، پھر سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ خادم حسین نے آگے بڑھ کر اسے ایک ٹھڈا مارا۔ اوئے، کون ہو تم؟ میں نے دیکھا خادم حسین کے ٹھڈے کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا، وہ بدستور مجھے گھور رہا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے بتایا، پاگل ہے جی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک اور آواز آئی، تھانے دار صاحب، اسے کچھ نہ کہیں، ہماتڑ کو اپنا ہوش نہیں ہے جی، بڑے بوہڑ کے نیچے دن رات پڑا رہتا ہے، بہت پہنچا ہوا بندہ جناب۔ میرے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا، خواہ ماں اس کی بدوا نہ لیں۔ اس دوران میں اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے پاؤں تک ایک لمبا سبز چولا پہن رکھا تھا جس پر جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں مجھے کئی مالائیں بھی نظر آئیں۔ وہ پاؤں سے ننگا تھا، اس کے پاؤں غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کھیتوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے اور بآواز بلند بولتا چلا جا رہا تھا، پہلے ایک، پھر دو، دو اور دو چار، اللہ کی پڑے گی مار، حق چار یار، حق چار یار۔ ملنگ بابا کی باتیں اللہ ہی جانے۔ ایک شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، پھر اضافہ کیا، اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں کس کس رنگ میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ میں نے خادم حسین سے استفسار کیا، اس بابے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو کوئی پاگل لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ جاہل لوگ خواہ مخواہ مختلف کہانیاں گڑھ لیتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں ایسے بابے بہت مل جاتے ہیں۔ میں نے جواباً کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے چودھری فرزند علی کی لاش ملی تھی۔ وہاں پر متعین کانسٹیبلوں کو میں نے نئی ڈیوٹی سونپ دی۔ ایک کو شوکے گجر کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا اور دوسرے کو ہدایت کی کہ وہ بوٹے ارائیں کے گھر پر نظر رکھے اور جیسے ہی کوئی خاص بات نوٹ کریں فوراً مجھے اطلاع دیں۔ اس کے بعد میں خادم حسین کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ میں آج صبح ہنگامی حالت میں گھر سے نکلا تھا، اس لیے ناشتہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ناشتہ کیا، پھر ASI امانت علی کو 2 سپاہیوں کے ساتھ لائل پور روانہ کر دیا۔ حویلی سے آتے وقت میں نے مقتول چودھری کے بیٹے طارق محمود سے لائل پور کے زمیندار رائے بشیر احمد کھرل کا پتہ لے لیا تھا۔ رائے صاحب سے یہ تصدیق کرنا ضروری تھی کہ چودھری فرزند علی وہاں سے واپسی کے لیے کتنے بجے روانہ ہوا تھا۔ میں نے ASI کو خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ وہ شام سے پہلے واپس آ جائے۔ رائے بشیر احمد لائل پور میں گھنٹہ گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس کیس کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے مقتول چودھری فرزند علی کا مختصر تعارف پیش کر دوں تاکہ واقعات میں تسلسل رہے اور آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ چودھری فرزند علی نے پہلی شادی عمر بی بی سے 30 سال کی عمر میں کی تھی۔ عمر بی بی کی عمر شادی کے وقت 20 سال تھی۔ اس کا تعلق ضلع جھنگ کے علاقے شاہ جیونا سے تھا۔ شادی کے بعد 6 سال تک جب عمر بی بی کی گود ہری نہ ہوئی تو فرزند علی نے اسے بانجھ قرار دے کر زلیخا بیگم سے دوسری شادی رچا لی۔ عمر بی بی نے اس موقع پر بہت واویلا مچایا تھا مگر فرزند علی نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے اپنی نسل تو چلانی ہے، فرزند علی نے دوسری شادی کے حق میں دلیل دی۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا، 6 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ عمر بی بی نے روحان سے لہجے میں کہا، اگر آپ ابھی تک باپ نہیں بنے تو اس میں میرا کیا قصور ہے سرتاج؟ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے عمر بی بی۔
فرزند علی نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں تمہاری حیثیت کو ختم نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں اگر چاہوں تو تمہیں نہیں سرتاج، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں۔ عمر بی بی نے فرزند علی کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں تو آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ چاہے میرے ساتھ جیسا بھی رویہ روا رکھ، میری محبت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں یہ سب کچھ اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ اگرچہ فرزند علی اور زلیخا بیگم کی شادی کی مخالفت عمر بی بی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ فرزند علی کے خاندان والوں نے بھی کی تھی، مگر فرزند علی نے ہر مخالفت کا مقابلہ بڑی ڈٹائی سے کیا تھا۔ وہ اپنے دفاع میں دوسری شادی کا جو جواز پیش کرتا تھا وہ بڑا ٹھوس اور ناقابل تردید تھا۔ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے۔ زلیخا بیگم سے اوپر تلے 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 4 سال بعد فرزند علی تیسری شادی کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں تو باج نہیں ہوں چودھری صاحب۔ زلیخا بیگم فرزند علی کو چودھری صاحب کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ماشاءاللہ میری چاند سی 3 بیٹیاں ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ بھلی یہ لوکے دھیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ فرزند علی نے نرم لہجے میں کہا، یہ سدا ہمارے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا، ایک دن یہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ آپ اتنے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ زلیخا بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، 3 لڑکیاں پیدا ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آئندہ بھی لڑکیاں ہی پیدا ہوگی۔ اللہ خیر کرے، اگلے سال ہمارے گھر میں لڑکا بھی تو آ سکتا ہے۔ کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو۔ فرزند علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چلو میں 1 سال انتظار کر لیتا ہوں، اگر اب بھی ہمارے گھر میں لڑکی۔ زلیخا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد نرینہ درکار ہے۔ فرزند علی نے بدستور نرم لہجے میں کہا، اگلے سال بیٹا آنا چاہیے، انشاءاللہ بیٹا ہی آئے گا۔ زلیخا نے پر امید لہجے میں کہا۔ عمر بی بی کی بنسبت زلیخا سے فرزند علی کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ زلیخا نے اسے باپ بنا دیا تھا، مگر وہ پوری طرح مطمئن اب بھی نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہوتا بھی کیسے؟ نئی سے نئی عورت تو اس کی کمزوری تھی۔ عورت کا حصول اس کے لیے کوئی مسئلہ تو تھا نہیں۔ اس کی غیر نصابی سرگرمیاں تو 12 مہینے جاری رہتی تھی، مگر اپنی چودراہٹ کا بھرم قائم رکھنا بھی ضروری تھا۔ دوسروں کی نظروں میں خود کو معزز ثابت کرنے کے لیے یہ بات بہت اہم کہ چودھری صاحب صرف اپنی ازواج تک ہی محدود تھے۔ عمر بی بی نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ بڑی ہونے کے ناطے ساری حویلی کا انتظام و انصرام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ زلیخا کی دی ہوئی مدت گزر گئی، مگر کچھ بھی نہ ہوا، نہ لڑکا اور نہ ہی لڑکی۔ پھر 1 سال اور گزر گیا، یہ سال بھی حال ہی گیا تھا۔ زلیخا بڑی پریشان رہنے لگی تھی، اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ پھر ایک رات فرزند علی نے اس کے سر پر بم پھوڑ ہی دیا۔ میں نے تمہاری بات مان لی، 1 چھوڑ 2 سال تک انتظار کر لیا۔ فرزند علی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، میں مرنے سے پہلے اپنی نسل کی بنیاد رکھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ خیر کرے، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے چودھری صاحب۔ زلیخا نے تشویشناک انداز میں دل تھام لیا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں 42 سال کا ہو چکا ہوں، اور اب اور کتنا جیوں گا؟ پھر آدمی سدا جوان تھوڑا ہی رہتا ہے۔ بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، مرے آپ کے دشمن، زلیخا نے تسلی میز لہجے میں کہا، اور بڑھاپا تو آپ سے کوسوں دور ہے چودھری صاحب۔ زلیخا کے معنی خیز انداز پر فرزند علی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، اتنے عرصے میں تم نے دیکھ ہی لیا کہ عمر بی بی کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ میری ساری توجہ تم پر ہی مرکوز رہتی ہے، آنے والی بھی تمہاری نوکرانی ہی بن کر رہے گی۔ مجھے کسی نئی نوکرانی کا شوق نہیں ہے۔ زلیخا نے میٹھی ناراضی سے کہا، حویلی میں نوکرانیوں کی کیا کمی ہے؟ میں تو آپ کی نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ فرزند علی نے اس کا دل بہلانے کی خاطر کہا، تم نوکرانی نہیں رانی ہو، میرے دل پر راج کرو گی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں چودھری صاحب۔ فرزند علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کہا، آپ میری زندگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اس نے روکھے پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہارے لیے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زلیخا نے بحث کو مزید نہیں بڑھایا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ اپنی ناراضی کا اظہار اس نے اس طریقے سے کیا کہ بچیوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ اس کے والدین ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ چند روز میں ہی چودھری کا دل بچیوں کے لیے تڑپے گا اور وہ اسے منا کر لے جائے گا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 10 دن ہی گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ چودھری فرزند علی کے حویلی میں تیسری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے بیشتر حویلی پہنچ گئی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ فرزند علی نے آج تک کسی کی مانی تھی جو اس کی مانتا؟ قصہ مختصر، باجرہ فرزند علی کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ زلیخا کے دل پر آرے چل رہے تھے، مگر وہ بے بس تھی۔ ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے گھر والوں سے کسی قسم کے تعاون کی امید نہیں تھی۔ اس کے باپ نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، اس کے نانا نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو ان کے خاندان میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عمر بی بی اور زلیخا کی بنسبت باجرہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، پھر وہ عمر میں بھی ان سے چھوٹی تھی۔ فرزند علی دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 سال بعد باجرہ کو ہیضہ ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چل بسی، اور اس 3 سالہ ازدواجی زندگی کی رفاقت کے نتیجے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا طارق محمود اور اس سے 1 سال چھوٹی لڑکی خالدہ پروین۔ گویا چودھری فرزند علی کی اولاد نرینہ کی خواہش بلاخر پوری ہو گئی۔ پھر 18 سال تک چودھری نے شادی کا نام نہیں لیا۔ اسے اپنی نسل جاری رکھنے کے لیے ایک فرزند ارجمند مل گیا تھا۔
اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر اس دوران میں بھی اس کی آؤٹ ڈور مہمات جاری تھیں۔ چودھری ٹائپ لوگوں کو اپنی دھاک قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے لشکروں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے مخالفین کو کچل کر ان کی عظمت کا پرچم سر بلند رکھتے ہیں۔ ایسے ہی دو لشکرے چودھری فرزند علی نے بھی پال رکھے تھے، شوکت علی عرف شوکا گجر اور بوٹا رائیں۔ ان دونوں بدماشوں نے پورے علاقے میں اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے جب اس تھانے کا چارج سنبھالا تو دوسرے ہی روز شوکے گجر سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک مسکین صورت شخص تھانے میں داخل ہوا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کسی نے نہایت بے رحمی سے اسے مارا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، غریب آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ وہ شوکا ہے نا جی، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس نے گلگیر لہجے میں بتایا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ایک تو میں نے کیلے بہت سستے لگا دیے، اوپر سے پیسے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چہرے کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا اس کی دائیں آنکھ کے نیچے سے لہو رس رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں نے اس کی مرضی کے پیسے لگا دیے تھے، حالانکہ یہ میری قیمت خرید سے بھی کم تھے، پر کیا کریں جی، ان گنڈوں بدماشوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی اپنا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس سرکاری سانڈ نے 2 درجن کیلے منٹوں میں صاف کر دیا اور پیسے دیے بغیر چل دیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور پیسوں کا تقاضا کیا تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ میں اپنے موقع پر ڈٹا رہا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کے میرا حشر حراب کر دیا۔ میں طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پٹتا رہا، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کیسے قانون کے رکھوالے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان کن ٹوٹے بدماشوں نے آفت مچا رکھی ہے؟ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کہاں پر کیلے بیچتے ہو؟ وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولا، میرا نام رمضان ہے جی، آٹے والی چکی کے پاس پھل فروٹ بیچتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں نے کہا۔ شوکے گجر کی زیادتی کی داستانیں میرے کانوں تک پہنچتی رہتی تھی، مگر ابھی تک مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی مناسب موقع نہیں ملا تھا۔ میرے علم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس تھانے میں کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں جو قانون سے زیادہ چودھری فرزند علی کی تابعداری کرتی ہیں اور ان کے پالتو گنڈوں کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کرتے رہتے تھے، جس کے بدلے میں انہیں مناسب نذرانے بھی ملتے رہتے تھے۔ مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ رمضان نامی وہ مظلوم شخص میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اندر بلایا، پھر اس سے پوچھا، وہ شوکے گجر کو جانتا ہے؟ اس نے متذبذب نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بتایا، جی ملک صاحب، شوکا یہاں کا بہت مشہور آدمی ہے، اسے فوراً پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ وہ پرتشویش انداز میں بولا، کیا شوکے نے کوئی واردات کر دی ہے؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی کرو، میں ابھی اور اسی وقت شوکے کو اپنے پاس کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یس سر۔ کانسٹیبل نے سیلوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ پھر میرے پاس موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک کوتاکت شخص بھی موجود تھا۔ وہ اپنے جثے سے کسی گینڈے کی طرح مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک ظالم، جابر اور شفاق شخص تھا۔ اپنے حلیے کے برعکس اس وقت وہ میرے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ کانسٹیبل نے ایک مرتبہ پھر سیلوٹ مارا۔ بندہ حاضر ہے سر۔ میں نے محسوس کیا کہ کانسٹیبل خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چور نظروں سے شوکے گجر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، برآمدے میں جو شخص بیٹھا ہوا اسے اندر لے آؤ۔ وہ فریادی کو لے کر اندر آ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے واپس جانے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شوکے کا سامنا کرنے سے بچ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ذہن میں موجود کالی بیڑوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی درج کر لیا۔ پھر بآواز بلند کہا، کانسٹیبل، سلطان کو فوراً اندر بھیجو۔ سلطان ایک ہٹا کٹا جلاد صورت کانسٹیبل تھا۔ میرے تھانے کا سب سے زیادہ مہمان نواز پائی واقع ہوا تھا۔ مہمانوں کی آؤ بھگت ایسے شاندار طریقے سے کرتا تھا کہ ان کے حلق سے برآمد ہونے والی سریلی آوازوں سے سماعت کی تسکین ہوتی تھی۔ سلطان آ کر شوکے گجر کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے شوکے سے پوچھا، تم نے بہت ترسلی مچا رکھی ہے اس علاقے میں؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، آپ کو کسی نے میرے خلاف بھڑکا دیا سرکار، میں تو بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ اوئے جلیبی کی طرح سیدھے، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلطان نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو، جتنا جی چاہے مار لیں سرکار۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، ایسی مارے بندے نے بہت کھائی ہیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، پھر رمضان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روبدار لہجے میں پوچھا، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ اور ابدی سو، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے حقارت امیز نظروں سے رمضان کو دیکھا۔ اس نے تو مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا، میں نے گریبان چھڑانے کے لیے زور لگایا تو یہ نیچے گر گیا۔ سلطان نے پیچھے سے اسے ایک زوردار دھکا دیا، مگر اس پر کوئی خاطر ہوا اثر نہیں ہوا۔ میں نے غصے میں اسے ایک رولر رسید کرتے ہوئے کہا، ایک تو تم اس غریب کے درجنوں کیلے ڈکار گئے، پیسے بھی نہیں دیے، اوپر سے اس کو مارا بھی، تمہیں شرم نہیں آتی بے بس اور لاچار لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے؟ وہ ڈٹائی سے بولا، مائی باپ، میں نے پیسے دینے سے تو انکار نہیں کیا تھا، وہ تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ شام کو دے دوں گا، مگر اس نے مجھے گریبان۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جناب، اچانک رمضان نے فریادی لہجے میں کہا، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پیسے تو اس کا باپ ہی دے گا چاچا۔ سلطان نے ایک زوردار ٹھڈا شوکے کی پنڈلی پر رسید کیا۔
اس نے دانت کچکچا کر تکلیف کی شدت کو برداشت کیا مگر صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ سلطان نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اگر اجازت ہو تو مہمان کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤں؟ تھوڑی بہت خاطر مدارت تو ہونا ہی چاہیے اس کی۔ اسی وقت چودھری فرزند علی پر نفس نفیس دندناتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ملک صاحب بڑی کاروائیاں ڈال رہے ہیں آپ، وہ تن سے لبریز لہجے میں بولا۔ شوکے نے کیا کوئی قتل شتل کر دیا جو آپ نے اسے پکڑ رکھا ہے؟ مجھے اس کا انداز انتہائی ناگوار گزرا تھا، تاہم میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، خیر سے آپ سنائیں، آپ کی تشریف آوری کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے رونت امیز لہجے میں بولا، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے شوکے کو خواہ مخواہ بند کر دیا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو بند بھی کر دیں گے چودھری صاحب، میں نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، ہم خواہ مخواہ کچھ نہیں کرتے۔ شوکے نے اس شخص کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے رمضان کی جانب اشارہ کیا۔ چودھری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شوکے سے خاموش گفتگو کی۔ وہ کینچلی بدلتے ہوئے بولا، چودھری صاحب میں تو تھانے دار صاحب سے کہہ بھی رہا تھا، میں تو اسے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر تھانے دار صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ شوکے کے چہرے پر طاری یتیمیت کے تاثرات دیکھ کر مجھے ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ چودھری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے دے ملک صاحب، میں اس شخص کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، آپ شوکے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو اب یوں ہی نہیں چھوٹے گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ شوکا میرا بندہ ہے، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے خلاف کارروائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی سستی کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا چودھری صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ تھانہ ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں، آپ قانونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ میرے الفاظ میں سنسناتی ہوئی گولی کا کام کیا۔ وہ بچھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، اوپر کا معاملہ اوپر والا جانے، آپ کسی اور کو جا کر دھمکائیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے آپ جیسے بہت سے چودھریوں کو نتھ ڈالی ہے ماضی میں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، آپ جیسے کئی تھانے دار آئے اور چلے گئے، آپ کو چودھری فرزند علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس تھانے میں رہنے کے لیے میری خوشنودی ضروری ہے، میرے اعلیٰ حکام میری کارکردگی سے مطمئن اور خوش ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے چودھریوں کو میں جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا، گھرا کر بولا، شوکے کو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں پہلی ہی پیشی پر سے چھڑوا لوں گا۔ عدالت سے چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لینا، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، یہاں سے تو نہیں چھوٹے گا تمہارا بندہ۔ تھوڑی دیر تک خوںخوار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس ڈشکرے کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اپنے ارمان نکالنے کے بعد حوالات میں ڈال دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رمضان کو بھی رخصت کر دیا۔ شام کو وہ پھر میرے پاس چلا آیا اور گڑگڑانے لگا، تھانے دار صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ شوکے کو چھوڑ دیں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا، اب کیا ہوا؟ الٹی سیدھی بات کر رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھیں جی، بس آپ شوکے کو چھوڑ دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کون برباد کر دے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ سخت خوفزدہ تھا اور زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے بہلا پھسلا کر اسے اعتماد میں لیا اور سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اگر میں نے شوکے کے خلاف رپورٹ واپس نہ لی تو میری بیوی کو ننگا کر کے گلی گلی گھمائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تھانے دار صاحب میں بہت غریب اور کمزور آدمی ہوں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چودھری صاحب ان پر قہر بن کر نازل ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی میز لہجے میں کہا، تم فکر نہیں کرو، میں چودھری سے نبڑ لوں گا، تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے میں سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں میں گر کر زارب کی تار ہونے لگا، اب مجھ غریب پر ترس کھائیں، میں چودھری کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے شوکے کو نہیں چھوڑا تو ممکن ہے عدالت میں جا کر رمضان اپنے دعوے ہی سے مکر جائے، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور خواہ رمضان کی بھی شامت آ جائے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، قانون ساری عمر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، چودھری کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے جب مدعی ہی تعاون پر آمادہ نہ ہو، مجبوراً ہمیں جرائم پیشہ افراد کو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ڈھیل دینا پڑتی ہے، اور ہم اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو کر پوری طرح ہمارے شکنجے میں آ جائے۔ میں نے رمضان کو چودھری کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے شوکے کو ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا اور چودھری کے پالتو کتوں کے بجائے براہ راست چودھری فرزند علی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اپنی منصوبے میں خاصی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں عملی قدم اٹھاتا، چودھری فرزند علی کو اوپر والے نے اٹھا لیا تھا۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ رات میں دوبارہ حویلی میں گیا تھا اور مقتول چودھری کی بیواؤں سے ملاقات بھی کی تھی، مگر کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کی مدد سے چودھری کے قتل کی کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی۔ چودھری کی پہلی بیوی عمر بی بی تو اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اسے ملنا بے سود ثابت ہوا تھا۔ وہ بہری ہو چکی تھی اور آنکھوں میں موتیا بھی اترا ہوا تھا۔ اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔
دوسری بیوی زلیخا پر 2 سال قبل فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ زلیخا کی 3 بیٹیاں فضیلت، کلثوم اور رضیہ شادی شدہ تھیں اور اپنے باپ کی موت کی خبر پا کر آئی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی لڑکی رضیہ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں نے طارق سے پوچھا، شوق گجر کا کچھ پتا چلا؟ جس ASI کو میں نے لائل پور بھیجا تھا اس نے آ کر بتایا تھا کہ چودھری فرزند علی رائے صاحب کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ رائے بشیر احمد نے کہا تھا کہ چودھری تو چند روز پہلے ہی سے مل کر گیا تھا اور اب شادی کے بعد ہی اسے دوبارہ جانا تھا۔ میں نے یہ ساری تفصیل طارق کو بھی بتا دی تھی۔ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا جی کہ وہ لائل پور ہی جا رہے ہیں۔ طارق نے کہا، آپ شوکا بھی غائب ہے، وہی آ جاتا تو حقیقت کا کچھ پتا چلتا۔ تم نے صبح مجھے بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے رات واپس آنے کا کہا تھا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، جب چودھری صاحب رات گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ ہم نے اب ان کے بارے میں تشویش میں پڑنا ہی چھوڑ دیا جی، طارق نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جب لائل پور یا خوشاب جاتے تھے تو اکثر انہیں رات بھی لگ جاتی تھی۔ پھر شوکا بھی ان کے ساتھ تھا اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن وہ اچانک خاموش ہو گیا، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اوٹا رائی تو ابھی ٹوبا ٹیک سنگھ سے واپس نہیں آیا ہوگا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا وہ ٹوبا ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے؟ اس کے باپ نے، میں نے جواب دیا۔ میں صبح اس سے ملا بھی تھا۔ بوٹا اسے یہی بتا کر گیا تھا کہ وہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے، طارق نے بتایا۔ وہ بھی بوٹے کے لیے بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بوٹے نے اسے سچ بتایا ہوگا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے آ کر بتایا کہ پولیس شوق گجر کو پکڑ کر حویلی کی طرف لا رہی ہے۔ میں اور طارق ایک ساتھ باہر کی جانب لپکے۔ میں نے دیکھا شوکا 2 سپاہیوں کے آگے آگے چلتے ہوئے حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں وہی سپاہی تھے جنہیں میں نے شوکے اور بوٹے کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا۔ شوکے کی نگرانی پر مامور سپاہی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ملک صاحب میں تو اسے لے کر تھانے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں پر ہیں تو میں سیدھا یہی چلا آیا۔ شوکا بھی گھر آیا ہے۔ میں نے دوسرے سپاہی کو گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو میں نے بوٹے کے گھر پر لگائی تھی۔ اس جوان سال سپاہی کا نام جبرو تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، سر جی یہ شوکا بہت شور مچا رہا تھا، طفیل کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ طفیل اس کانسٹیبل کا نام تھا جس نے شوکے کو پکڑا تھا۔ جب یہ لوگ بوٹے کی گلی کے پاس سے گزرے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ شوکے گجر سے دوسری بار میرا آمنا سامنا ہو رہا تھا، مگر اس وقت مجھے شوکے میں وہ اکڑ اور اعتماد دکھائی نہیں دیا جو پہلی مرتبہ نظر آیا تھا۔ اسے بھی چودھری فرزند علی کی موت کا پتہ چل چکا تھا، اس کے ساتھ اس کی ساری اکڑفوں غائب ہو چکی تھی۔ شوکے، تم اباجی کے ساتھ لائل پور گئے تھے؟ طارق نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ پھر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ چھوٹے چودھری صاحب، مجھے کیا پتا تھا ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا، ورنہ میں نے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، کاش میں چودھری صاحب کے ساتھ ہی رہتا۔ تم انہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، ہمیں سب کچھ پتا چل چکا ہے، تم لوگ لائل پور گئے ہی نہیں تھے، رائے صاحب نے خود ہمیں بتایا ہے۔ ہم تو جڑا والا گئے تھے جناب، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ لائل پور جانے کا تو ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے رولر سے اس کے سر کو بچایا، پھر درشت لہجے میں سوال کیا، جڑا والا کس کے پاس گئے تھے اور کیا کام تھا؟ وہ جی لگا رکھی ہے مامے خان؟ جبرو نے اس کی کمر پر ایک اور لات ماری۔ ہم کوئی تمہاری بیبے کے نوکر ہیں جو تیری راہ دیکھ رہے ہیں؟ جبرو کی لات کھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ جبرو پہلے گوجرا کے ایک تھانے میں تھا، ہمارے تھانے میں وہ حال ہی میں آیا تھا۔ وہ صحت مند گبر جوان تھا اور ہر قسم کی گالیاں اسے ازبر تھیں۔ طارق نے شوکے کی حمایت میں کہا، ملک صاحب اندر بیٹھک میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کر لیں۔ میں نے محسوس کیا اسے شوکے کی عزت افزائی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات معقول تھی۔ ہم بیٹھک میں آ گئے، میں اور طارق صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جبرو نے شوکے کو کالر سے پکڑ رکھا تھا، اس نے کالر چھوڑ کر اس کی گردن پر ایک ہاتھ جمایا، پھر کہا، ملک صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دو۔ میں نے تمہاری بڑی شوکر سنی ہے، 1 منٹ میں مکو ٹھپ دوں گا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب جڑا والا کس سے ملنے گئے تھے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا جی۔ اوئے ضروری کام کے گھوڑے، بچھارتے ڈالتا ہے۔ جبرو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، پھر ایک ننگی گالی دیتے ہوئے کہا، جلدی بتا ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا جناب۔ کل کا شہ زور بدماش آج ایک کمزور بکری کی مانت میں آ رہا تھا۔ وہ تو ایک روبوٹ تھا جو اپنے آقا کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس کا پست پناہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ساری دہشت بھی کافور ہو چکی تھی۔ اسے تھانے لے چلے ملک صاحب، سب کے سامنے بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے، میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی شرم دور کر دوں گا۔ جبرو نے کہا، اگرچہ چودھری طارق محمود اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ہم ان کے پالتو بدماش کو تھانے لے جائیں، مگر کھلم کھلا وہ ہماری مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ قتل ہو چکا تھا اور قتل ہونے سے پہلے وہ گھر سے شوکے کے ساتھ نکلا تھا۔ وہ لائل پور گئے تھے یا جڑا والا یا کسی تیسری جگہ، بہرحال شوکے کی ذات شک سے مبرا نہیں تھی اور یہ بات چودھری جانتا تھا، اس لیے اس نے قانونی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تھانے پہنچ کر میں نے شوکے کو جبرو اور سلطان کے حوالے کر دیا۔
یہ میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس، میں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کل مجھے زندہ چاہیے، بس اب تم جو جی چاہے اس کے ساتھ کرو، تم کو میری طرف سے اجازت ہے، اس کی ایسی مالش کرو کہ جب میں صبح سے پوچھ گچھ کروں تو مجھے کسی سوال کے جواب کے لیے انکار نہ کرنا پڑے، اس کو قانون کا سارا سبق ایک ہی رات میں پڑھا ڈالو۔ اوکے سر، دونوں نے بیک زبان کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، ہم اس کی خوب اچھی طرح گت بنائیں گے، آپ جب صبح آئیں گے تو یہ ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا، یہ پہلی بار ہماری رات کا مہمان بن رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا اس کے منجی بستر کا خاص خیال رکھنا۔ اچھا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ میں شوکے کو 4 کہنہ مشق ہاتھوں کے حوالے کر کے گھر چلا گیا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور واقعی وہ میری توقع پر پورے اترے تھے۔ صبح جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے، میرے حکم پر شوکے کو حوالات سے نکال کر فوراً پوچھ گچھ کے لیے کمرے میں لایا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، چودھری فرزند کے بلبوتے پر پھنکارنے والا زہریلا سانپ ایک حقیر کینچوے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، تھانے دار صاحب، ہم جڑاں والا حکیم حیات بخش کے پاس گئے تھے۔ میں نے توصیفی نظروں سے سلطان اور جبرو کی طرف دیکھا، وہ اس وقت میرے پاس ہی کھڑے تھے، ان کی محنت پر زبانیں خود بول رہی تھی۔ کیوں ملک صاحب، آپ مطمئن ہیں؟ جبرو نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا۔ مال تیار ہے، آپ جو چاہے پوچھ لیں، یہ آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے گا۔ اب تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ، میں نے دونوں سے کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، پھر شوکے گجر کے پاس آ کر سوال کیا، تو تم لوگ لائل پور نہیں گئے تھے؟ نہیں جی، میں نے پوچھا، حکیم حیات بخش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے طبیب ہیں جناب، مردے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے تعجب انگیز نظروں سے اسے دیکھا، پر پھر پوچھا، تم میں سے کون مردہ تھا، چودھری فرزند علی یا تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، اپنی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بولا، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فٹ فاٹ ہوں جی، چودھری صاحب 16 سالہ یاسمین سے شادی جو کرنے والے تھے، اس لیے ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، مجھے یاد آیا کہ مقتول چودھری کے شلوکے کی جیب سے ایک پرچہ برآمد ہوا تھا جس پر کوئی نسخہ وغیرہ درج تھا۔ وہ پرچہ اس وقت بھی میری جیب میں ہی تھا، میں نے اسے کھول کر پڑھا، اس میں لکھا تھا، 3 عدد صحت مند کیچوے لیں، انہیں 12 گھنٹوں کے لیے چاٹی کی لسی میں ڈال دیں۔ کیچوے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل مٹی کھاتے اور خارج کرتے رہتے ہیں، اپنی اس عادت کے مطابق وہ چاٹی کی لسی پیتے اور خارج کرتے رہے، اس عمل کے دوران میں ان کے جسم میں موجود تمام مٹی خارج ہو جائے گی، نتیجے کے طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ان مردہ کیچووں کو بہت احتیاط کے ساتھ نچوڑ کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں، جب وہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو پیس کر ان کا صفوف تیار کر لیں، اس صفوف کی 7 پڑیاں بنا لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت 7 روز تک ایک پڑیا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چودھری فرزند علی کی جیب سے نکلنے والے پرچے کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی، اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ چودھری کی عیاشیوں کو ممیز دینے میں حکیم حیات بخش کا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے شوکے گجر سے پوچھا، تمہارا چودھری جس لڑکی سے چوتھی شادی کرنے والا تھا، اس کی عمر چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ پروین سے بھی 1 سال کم تھی، اسے ذرا بھی لاج نہیں آئی تھی بڈھے وارے یہ شادی کرنے کی؟ چودھری صاحب مرضی کے مالک تھے جناب، وہ پہلو بدل کر بولا، حالانکہ بوٹے نے بہت منع کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سیدھا بیٹھنے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی، وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تم نے بتایا تھا کہ تم چودھری فرزند علی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے؟ میں اپنی بہن کے پاس مانا والا چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میں چودھری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی واپس چلے جائیں گے، ہم مانا والا بندہ بھیج کر تمہاری بہن سے سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو کھال کھچوانے کے لیے تیار ہے نا؟ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جناب، وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، آپ بار بار مار کا ذکر نہ کریں، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ رونے لگا، میں سچ بول رہا ہوں جی، میرے باپ باپ کی توبہ جو زندگی میں کبھی جھوٹ بولوں۔ میں نے پوچھا، سنا ہے چودھری جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اسے بوٹا بھی پسند کرتا تھا؟ جی ہاں جناب، بوٹے نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یاسمین کا خیال اپنے دل سے نکال دے، مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے جواباً یہ دلیل دی تھی، بوٹے میں چاہوں تو اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی سب کچھ کر سکتا ہوں، تم میری قوت سے بخوبی واقف ہو، مگر میں یاسمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، میرا اس پر دل آ گیا ہے، میں اسے باقاعدہ شادی کروں گا۔ بوٹے نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، میں آپ کا پوری عمر غلام بن کر رہوں گا، آپ یاسمین کو بھول جائیں۔ چودھری نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیسے بھول جاؤں؟ اس نے انگشتے شہادت سے مقام دل کو ٹھوکا، وہ یہاں بس گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس روز سے بوٹا بہت اداس رہنے لگا، وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا، میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب سے ٹکر لینا بوٹے کے بس میں نہیں تھا، اور نہ ہی میرے بس میں۔ یاسمین کا برا باپ ایک غریب مزارہ تھا، چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کے اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بوٹا بالکل ہی مایوس ہو گیا، اب اس نے حویلی آنا بھی بہت کم کر دیا تھا، زیادہ تر وہ ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ ڈیرے پر کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا تھا، کیا ڈیرے سے تمہاری مراد بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ میں ہے،
کھیتوں کے اس پار جو آموں کا باغ ہے نا، وہیں ہے ہمارا ڈیرا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا، جانے کیوں طارق نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ بوٹا ڈیرے پر ہی ہو اور ٹوبا ٹیکسنگ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی ہو۔ اس بات کے امکانات تھے کہ یا تو بوٹے نے چودھری کا قتل کیا تھا یا کسی نہ کسی طرح اس کا اس قتل سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور اچانک قتل ہو گیا تھا۔